اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، سورہ مبارکہ الحشر کی آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اس عنوان کو اگرچہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز کے جواب میں ہم مطرح کر چکے ہیں اور ان کو جواب دے چکے ہیں فدق کے عنوان پہ بالخصوص، لیکن چونکہ ہر دور کے اندر اہل بیت کے دشمن ہر جگہ میں موجود تھے، موجود ہیں، موجود رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج کی گفتگو یہ پیش کی جا رہی ہے اشرف آصف جلالی کے جواب میں، جس نے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، اہانت کی، اور پھر گستاخی کر کے اپنے آپ کو مظلوم بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مجھے ظالموں نے 4 مہینے جیل میں ڈلوا دیا اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یہ ہوئی۔ تو شاید اس نے یہ سمجھا نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے جو دشمن زہرا ہو اس کی عقل اس کا ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ظالموں نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا، اور اس طرح سے ارے بھائی، ظالم وہ نہیں ہوتا جو حرمت سیدہ پہ پہرا دے، ظالم وہ ہوتا ہے جو حرمت سیدہ پہ حملہ آور ہو، کسی وقت بھی ہو، ظالم اسے کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو رسول اللہ کی بیٹی پر حملہ آور ہو جائے اور ان کے لیے جو زبان میں آئے بکتا چلا جائے۔ تو نے جو گفتگو کی وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری زبان زیب نہیں دیتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے وہ الفاظ میں دہرا سکوں، لیکن چونکہ وہ زبان زد عام ہیں اور ہر بندے تک اس شخص کی خباثت پہنچی ہوئی ہے جو اس نے ظلم کیا ہے حضور نبی اکرم کی بیٹی پر، وہ جو بضعۃ الرسول ہے، وہ جو آیت تطہیر کی مصداق ہیں، وہ جس کی شان میں سورہ دہر کا نزول ہوا، وہ جو کوثر بن کر رسول اللہ کے آغوش میں آئیں، ان جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا دفاع ہمارے ذمہ ہے انشاءاللہ، اور ہم کریں گے۔ اور یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اگر آئندہ بھی کسی نے کوئی ایسی حماقت کی تو ہم کسی لحاظ سے بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ بہرحال آئیں ذرا، جو اس شخص نے اہانت کی جناب سیدہ کے حوالے سے کہ جب مانگ رہی تھیں تو نعوذ باللہ ایسے تھیں، آپ اس شخص کا ذرا قرآن فہمی دیکھیں آپ، کہ جس کو ابھی تک قرآن کی واضح آیات سمجھ میں نہیں آتی، وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو دنیا کا مناظر اعظم پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ کبھی کہتا ہے سعودی عرب کے ساتھ میرا مناظرہ ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے نجف اور قوم کے علماء
ارے بھائی اپنی حیثیت تو دیکھو، تجھے تو قرآن کی ظواہر بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں کہ جو یہ توہین امیز جملے بیان کرتا رہا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فدق کے عنوان پر جناب سیدہ کی حیثیت کیا بتائی ہے؟ بھائی منابع احکام 4 ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ قرآن ہے، تو قرآن نے فدق کے عنوان پر یا مال فی کے عنوان پر، چونکہ فدق مال فی تھا، تو مال فی کے عنوان پر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی حیثیت کیا بتائی ہے؟ تو قرآن میں خدا بند متعال صراحت کے ساتھ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو مال فی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو قوم یہود سے دلایا، فللہ وللرسول ولذی القربى۔ مومنین کرام، یہ استدلال اگرچہ کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جواب میں ہم پیش کر چکے ہیں، تھوڑا سا اس کا تذکر دلا کے آگے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ مطلب انتہائی اہم ہے اور قرآن کی نگاہ میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی حیثیت پروردگار نے مال فی کے عنوان سے ذوی القربیٰ کی حیثیت کیا بتائی ہے، تو یہ پہلے پیش ہو جائے، تو اس لیے اگر تکرار بھی ایک جملہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں کچھ مطالب اور انتہائی اہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں ذرا غور کریں سامعین گرامی، آیت مجیدہ میں پروردگار عالم نے مال فی کا مالک کس کس کو بتایا؟ آیت خود کہہ رہی ہے کہ مال فی کے مالک کون ہیں؟ پروردگار فرماتا ہے جو بھی مال فی میں نے اپنے رسول کو یہود سے دلایا، قوم یہود سے دلایا، اس کا مالک کون ہے؟ فللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے نام نے اسم مبارک کے ساتھ ایک لام لگائی جو لام ملک ہے، اور صرف اس کو اپنے ساتھ مختص نہیں کیا، یعنی یوں نہیں کہا کہ ان المساجد للہ، کہ سجدہ کرنے والے جو اعضاء ہیں یہ مختص ہیں رب کبریا کے ساتھ۔ یہاں خداوند متعال نے جو اعضاء سجدہ ہیں ان کو مخصوص کیا اپنے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ سجدہ اگر ہوگا تو صرف خدا کو ہوگا۔ سجدہ کے عنوان سے گفتگو انشاءاللہ مزید بھی آئے گی اور وہ وضاحت ہم کرتے رہیں گے، تاکہ نہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا دشمن حرمت سیدہ پہ حملہ آور ہو سکے، اور نہ کوئی نصیری غالی عزت خدا پہ حملہ آور ہو سکے اور عزت قرآن پہ حملہ آور ہو سکے۔ سجدہ کرنے والے اعضاء اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ ان المساجد للہ، یوں نہیں فرمایا ان المساجد للہ وللرسول ولذی القربیٰ کہ سجدہ کرنے والے اعضاء اللہ کے ساتھ مختص ہیں، رسول اللہ کے ساتھ، ذوی القربیٰ کے ساتھ، یہ نہیں ہے۔ مال فی کا مالک ضرور بتایا، لیکن سجدہ کرنے والے جو اعضاء ہیں ان کا اختصاص پروردگار نے صرف اپنے ساتھ مخصوص رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ صرف خدا کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، نہ رسول اللہ کو ہے۔ اگر ہوتا تو وللرسول ہوتا، ساتھ ولذی القربیٰ ہوتا۔ قرآن پہلے ہے نا، تو سب سے پہلے آیات قرآنی کو سمجھو۔ اب آگے آ جائیں تو مال فی فدق کی شکل میں جو حاصل ہوا، اس کا مالک کون ہے؟ پر اللہ رب العزت نے اپنے اس میں مبارک کے ساتھ آیت مجیدہ میں فللہ لام ملک لگائی، اس کا مالک اللہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ وہی لام پروردگار عالم نے رسول اللہ کے نام اس میں مبارک کے ساتھ لگائی اور فرمایا وللرسول،
جو لام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لگائی وہی لام پروردگار نے رسول اللہ کے نام کے ساتھ لگائی۔ اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک میرے رسول ہے۔ اور آگے بھی خدا فرماتا ہے والِ ذی القربہ، اس کے مالک ذوی القربہ ہے، اس کا مالک والِ ذی القربہ، وہی لام ذوی القربہ کے ساتھ لگائی۔ لیکن جب یتیم، مساکین اور مسافر کی بات آئی تو پروردگار عالم نے وہاں پر وہ لام ملک وہاں سے ہٹا دی، وَلِلْيَتَامَى وَلِلْمَسَاكِينِ وَلِابْنِ السَّبِيلِ، یہ نہیں کہا، بلکہ وَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کا وہاں سے لام ملک ہٹا دی۔ تو استدلال میں اگرچہ پہلے مومنین کی میں خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک نہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، نہ اشرف جلالی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب دینے کے لیے پہلے بندے کو کافر ہونا پڑتا ہے کہ وہ پہلے قرآن میں تحریف کرے نعوذ باللہ، یا قرآن کا منکر ہو جائے تو پھر جواب دے گا، ورنہ قرآن صراحت کے ساتھ اس مال فی یعنی فدق کا مالک جس طرح خدا مالک ہے، رسول اللہ مالک ہے، وہی لام ذوی القربہ۔ یہ ذوی القربہ کون ہیں؟ یہ وہی ذوی القربہ ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ نے حکم دیا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا صرف اس شکل میں، میرے قربہ کے ساتھ مودت۔ یہ ہے وہ ذوی القربہ، یہ وہی ذوی القربہ ہیں کہ جن کے ساتھ خمس پروردگار نے مخصوص کیا ہے، اور وہی چیزیں، وہی لام ملک پروردگار نے ان آیت خمس میں بھی لگائی، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتَ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، سنو کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ یعنی اس کا خمس اللہ کے ملک ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ لام ملک لگائی، اس کا 5واں حصہ یعنی خمس ملک خدا ہے۔ وَلِلرَّسُولِ، وہی لام ملک پروردگار عالم نے رسالت مآب کے اسم گرامی کے ساتھ لگائی۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، وہی لام ذوی القربہ کے ساتھ لگائی۔ اس کے مالک پھر 3 ہیں، پس جو مال فی کے مالک ہیں وہی مال غنیمت میں خمس کے مالک ہیں۔ ذرا آئیں تھوڑا سا مومنین کرام ذرا غور کریں، ذوی القربہ ہی مالک ہیں رسول اللہ کے بعد غنیمت کے بھی، مال خمس کے بھی، ذوی القربہ ہی مالک ہیں مال فی کے بھی رسول اللہ کے ساتھ۔ اب اگر تو آیت مجیدہ میں ہوتا کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِلْحَاكِمِ، کہ اس مال فی یعنی فدق کا مالک اللہ ہے، رسول اللہ ہیں، اور جو بھی حکمران ہے، تو پھر تیری بات درست ہوتی۔ اے شاطم زہرا، تیری عقل تیرا ساتھ دینا چھوڑ چکی ہے۔ اگر آیت میں وَلِلْحَاكِمِ ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کو تسلیم کرتا۔ اگر تم میں ہمت ہے تو الحم سے لے کر والناس تک ایک آیت ایسی دکھا دو کہ جس میں پروردگار عالم نے مال فی کا مالک اللہ اور رسول کے بعد کسی حاکم کو بنایا۔ پروردگار نے اعلان کر دیا اس کے مالک اللہ ہے، اس کے مالک رسول اللہ ہیں، اس کے مالک ذوی القربہ۔ یہ ذوی القربہ وہی ہیں جن کی مودت واجب ہے، یہ ذوی القربہ وہی ہیں جو خمس کے مالک ہیں۔ تو خمس کے مالک ذوی القربہ ہیں، خمس کے مالک آل رسول ہیں، وہی ذوی القربہ ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی، اب پھر اس شخص نے اور تقریر کی اور اس میں کہا کہ وہ مال فدق نہیں دیا کیونکہ نعوذ باللہ رزق حرام سے بچایا، نہ دے کر لقمہ حرام سے بچایا۔ ارے جاہل شخص، لقمہ حرام جس کو خدا مال فی کا مالک کہہ رہا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ وہ لقمہ حرام نعوذ باللہ کا تقاضا کر رہے تھے اور نہ دے کے لقمہ حرام سے بچا لیا۔ ذرا غور تو کر، لقمہ حرام کدھر ہے؟
تو رسول اللہ کی بیٹی کے لیے کہتا ہے جن کی طہارت کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے پاس رکھی، اپنے ذمہ لی ہے، جن سے ہر رجس کو دور رکھنے کا ذمہ خدا نے اپنے پاس رکھا۔ خدا نے ذوی القربہ کو مال فی کا مالک بنایا، تو ذوی القربہ کوئی حاکم نہیں، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، آل مصطفیٰ ہیں جن پر درود نہ پڑھیں تشہد میں تو نماز باطل ہوتی ہے۔ اب آئیں تھوڑا سا میں مومنین کی خدمت میں، لذا خطا پر کون ہے؟ قرآن نے تو بتا دیا، جو مالک ہے وہ اپنا حق مانگے تو وہ خطا پہ نہیں ہوتا۔ یہاں میرے سامنے تحف العقول ہے، اس میں بڑی طولانی حدیث ہے کہ جس میں حضرت امام رضا علیہ السلام اس آیت یہاں پہ اہل بیت اطہار کی کچھ خصوصیات بیان فرماتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ پروردگار، جب مامون الرشید نے یہ سوال کیا کہ یابن رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ کیا فرق ہے امت اور آل کے درمیان؟ تو میرے امام نے بڑی طولانی حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث کے اگلے حصے میں امام نے ایک آیت تلاوت فرمائی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب خدا کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے مصطفیٰ بنا دیا۔ حدیث چونکہ طولانی ہے، میں اس کا کچھ حصہ ہی آپ کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں صرف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب کہا کہ وہ مصطفیٰ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے برگزیدہ کیا، تو علماء جو مامون الرشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یابن رسول اللہ، کیا خدا نے ان جن لوگوں کی استفائیت کی اس استفاء کی تفسیر بھی کی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے 12 مواقع پر اس کی تفسیر بیان فرمائی، اس استفائیت کی جن کو خدا نے مصطفیٰ بنایا ہے، فرماتے ہیں کہ 12 مواقع پر ان کی اس کی تفسیر کی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں سے اما الثامنہ فقول اللہ عز و جل، اور میں سے 8واں موقع یہ، یعنی میں اگر حدیث پوری پڑھوں تو 1 گھنٹہ سے اوپر لگ جائے گا مجھے وقت، میں صرف آپ کی جانب آپ کی خدمت میں چند مطالب صرف اس مطلب سے مربوط پیش کر رہا ہوں۔ اما الثامنہ فقول اللہ عز و جل وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ جانو کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت ملے کسی چیز میں سے بھی، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کی ملک ہے، رسول اللہ کی ملک ہے، ذوی القربہ کی ملک ہے۔ تینوں ہستیوں کے ساتھ لام ملک آئی، اللہ بھی مالک، رسول اللہ بھی مالک، ذوی القربہ بھی مالک۔ فرماتے ہیں فَقَارَنَا سَحْمَ ذِی الْقُرْبَى مَعَ سَحْمِهِ وَسَحْمِ رَسُولِهِ، پروردگار عالم نے ذوی القربہ کا جو سہم یعنی حصہ ہے اس کو رسول اللہ کے حصے کے ساتھ ملایا، رسول اللہ کے حصے کو اپنے حصے کے ساتھ ملا دیا۔ فَهَذَا فَصْلٌ بَيْنَ الْآلِ وَالْأُمَّةِ، کہ پروردگار عالم نے ذوی القربہ کے حصے کو رسول کے حصے کے ساتھ ملایا، کہ جیسے رسول اس خمس کے مالک ہیں ویسے ذوی القربہ، لیکن امت کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا۔ یہی فرق ہے امت اور آل کے درمیان، کہ جو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے جیسی حق کے ملکیت رکھتے ہیں اموال خمس پر، وہ ذوی القربہ ہیں، وہ آل رسول ہیں، اور جو ذرہ برابر اموال خمس پہ حق نہیں رکھتے وہ امت ہے۔ یہ 8واں فرق بتایا۔ فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں وَاسْتَفَاهُمْ فِيهِ وَابْتَدَأَ بِنَفْسِهِ، پروردگار نے اس مال خمس کی ملکیت کے لیے
ان ذوی القربہ یعنی آل مصطفیٰ کو مصطفیٰ کیا، استفاء کیا، ان کو شرف بخشا کہ جس طرح رسول اللہ مالک ہے اس طرح ذوی القربہ آل رسول مالک. اور پھر وابتدأ بنفسہ، پھر خدا نے اس کی ابتدا اپنی ذات سے کی. ثم ثنى برسولہ ثم بذی القربہ فی کل ما کان من الفیء والغنیمہ. فرماتے ہیں پھر رسول اللہ کی اور پھر ذوی القربہ کے ساتھ اختصاص کا تذکرہ کیا. ابتدا خدا نے اپنے سے کی، پھر رسول اللہ، پھر ذوی القربہ، کہ اس خمس کے مالک اللہ، اس خمس کے مالک رسول اللہ، اس خمس کے مالک آل رسول اللہ. اور پھر صرف خمس اور غنیمت کے مالک نہیں، مال فی کے بھی مالک. امام علیہ السلام نے فرماتے ہیں اس کے بعد یہی آیت وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ یہ پڑھی، فرماتے ہیں یہ قیامت تک یہ حکم جاری و ساری. یعنی ایسے نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ کے دور کے اندر رسول اللہ کے ساتھ ذوی القربہ جو خمس کے حقدار مالک تھے بس ان کی زندگی تک تھے. قیامت تک جب آیت موجود ہے اور قیامت تک جب اموال غنیمت موجود ہے تو قیامت تک ذوی القربہ بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ مالک بھی ہے. اب اگر کوئی اہل بیت اطہار کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے، خمس، مال غنیمت امیر المومنین کا ہے، جناب سیدہ کا ہے. اب اگر کوئی قابض ہو جاتا ہے اور اس سے خمس کی بات اب کر رہے ہیں، مثلا امام حسن جا کے اپنا حق مانگتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ خطا پہ ہیں؟ ارے بھائی عقل سے کام لو کچھ. اگر تمہارا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھیک ہے، پاگل نہیں ہو گئے تو پھر آیات پہ غور کرو. اللہ رب العزت نے ان کا استفاء کیا ہے اس طرح کہ جس چیز کا مالک اپنے آپ کو بنایا ہے اسی چیز کا مالک رسول اللہ کو بنایا ہے، اور جس چیز کا مالک رسول اللہ کو بنایا ہے انہی اموال کا مالک ذوی القربہ کو بنایا ہے. یہاں یہ فرق ہے امت اور آل میں. جو رسول اللہ کی طرح مالک ہے مال فی کے اور مال غنیمت کے، وہ آل رسول ہیں، وہ ذوی القربہ ہیں. محترم سامعین گرامی، آگے امام علیہ السلام نے اما قولہ والیتام والمساکین فإن الیتیم اذا انقطع یتمہ خرج من المغانم. اب اولاد زہرا میں سے جو یتیم ہے جب اس کا یتم ختم ہو جائے تو اب کیا ہے، وہ مغانم سے بھی جو استحقاق کی بنا پر اس سے ملنا تھا، ملک کی بنا پر نہیں، استحقاق کی بنا پر ملنا تھا. مالک تو وہ تین ہستیاں، انہیں استحقاق کی بنا پر ملنا تھا، ملک کی بنا پر نہیں. جب ملنا تھا تو پھر انہیں مالک ہونا تھا. تو پھر جب یتم ختم ہو گیا کسی یتیم کا، جب مسافرت ختم ہوگی کسی سید کی، تو پھر اب وہ استحقاق بھی ختم ہو گیا. لیکن یہ جو ملکیت ہے نا یہ قیامت تک جاری ہے. کس کی؟ رسول اللہ کی. کس کی؟ ذوی القربہ کی. کس کی؟ خداوند متعال کی. یہ ہے استفاعیت. اگر سید آج غریب ہے تو اس کو مال خمس میں سے سہم صدات میں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن کل اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو اس کا استحقاق ختم ہوگا، پھر اس کو نہیں دیا جائے گا. لیکن جس کی مستقل ملکیت ہے وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ، وہ رسول اللہ ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ ذوی القربہ ہیں. مال فی کے بھی، مال غنیمت کے بھی. کیا سمجھتے ہیں آیت کا حکم آج ختم ہو گیا؟ آج مال فی ختم. مال فی کی 12 اقسام ہیں. میرے محترم سامعین گرامی ذرا توجہ فرمائیں. مال فی کی 12 اقسام ہیں. دنیا کے ہر خطے میں اموال فی موجود ہیں. جہاں جہاں پہ اموال فی ہیں اس کا مالک اللہ ہے. قرآن کہتا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى.
اس کے مالک سے یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے والے مال فی پر یہ رسول اللہ مالک تھے اور ذوی القربہ مالک تھے، نہ، آج بھی مال فی کے مالک اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ذوی القربہ ہے۔ اور یہ بات صرف فتح تک محدود نہیں، اموال فی کی 12 قسمیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یتیم کا یتم ختم ہو گیا تو اب اس کا استحقاق بھی ختم ہو گیا، مسکین کی مسکنت ختم ہو گئی، استحقاق ختم ہو گیا، مسافر کی مسافرت ختم ہو گئی، استحقاق بھی ختم ہو گیا۔ جیسے استحقاق ختم ہوا اب خمس میں سے نہیں دیا جائے گا، لیکن جو مستقل مالک ہیں وہ حالات جیسے ہوں، وقت جتنا گزر جائے، قیامت تک پروردگار عالم نے جیسے مال فی اور مال غنیمت کا مالک اپنے آپ کو بتایا ہے، ویسے رسول اللہ کو بنایا ہے، ویسے ذوی القربہ کو بنایا۔ ہمت ہے تو ذرا دکھا کسی آیت میں جس میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْحَاکِمِ۔ اگر للحاکم ہوتا نا تو پھر آج محمد بن سلمان اس کا مالک ہوتا۔ اللہ جانتا تھا تبیسوں کی خباستیں۔ کل شاہ عبداللہ، کنگ عبداللہ تھا، آج محمد بن سلمان ہوتا، نعوذ باللہ۔ کسی ملک میں محمد بن زید ہوتا جو اسرائیل کی بہت بڑا ہمدرد بنا ہوا۔ پروردگار نے للحاکم نہیں کہا، تجھے چیلنج ہے میرا، الحمد سے لے کے والناس تک کوئی آیت ایسی دکھا کہ جس میں پروردگار عالم نے مستقل ملکیت کسی حکمران کی بتائی ہو، وللحاکم کہا ہو، مال فی کا تذکرہ کر کے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْحَاکِمِ کہا ہو۔ چیلنج ہے میرا تجھے، قیامت تک ہے۔ میرے محترم سامعین، اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں لم یکن لہو نصیب فی المغنم، جب مسکین کی مسکنت ختم ہو گئی، یتیم کا یتم ختم ہو گیا، مسافر کی مسافرت ختم ہو گئی، تو لم یکن لہو نصیب فی المغنم، اب مال غنیمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے چونکہ استحقاق ختم ہو گیا۔ ولا یحل لہو اخذہ، اب اس مال خمس کو اگر لیتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں۔ وَسَحْمُ ذَوِي الْقُرْبَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ذوی القربہ کا حصہ تو قیامت تک ہے۔ قیامت تک جب قرآن کی آیت موجود ہے تو قیامت تک وہ اس کے مالک ہے، چونکہ لام ملک ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی، آگے امام فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي الطَّاعَاتِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، اسی طرح پروردگار عالم نے آیت اطاعت میں اہل بیت اطہار کا استفاء کیا۔ فقال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرماتے ہیں جہاں جس طرح مال وعی میں بھی اب ملکیت اپنی ملکیت سے ابتدا کی، پھر رسول اللہ، پھر اہل بیت کی ملکیت کا تذکرہ کیا، مال غنیمت میں بھی ایسے ہی ابتدا اپنے سے کی، آیت اطاعت میں بھی پروردگار نے ابتدا اپنے سے کی، پھر رسالت مادی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہ اولی الامر وہی ہیں جن کا حکم رسول اللہ پچھلی ویڈیوز میں ہم بیان کر چکے۔ فَبَادَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِأَهْلِ بَيْتِهِ، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار نے آیت اطاعت میں بھی ابتدا اپنے سے کی ہے، پھر رسول اللہ کا تذکرہ کیا، پھر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا۔ وَقَذَا آیت الولایہ، اسی طرح آیت ولایت میں بھی امام علیہ السلام فرماتے پروردگار نے اہل بیت اطہار کی استفاعیت ایسے بتائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا اللہ ولی ہے، اس کے رسول ولی ہے، اور وہ بھی ولی ہیں جو پڑھتے نماز ہیں پر حالت رکوع میں دیتے زکوٰۃ ہے۔ یہ کون ہے؟ متواتر احادیث یہاں پر موجود ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ کون سی شخص ہستی نے
حالت رغو میں اپنی انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پہ دی تو آیت ولایت آئی۔ تو یہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَجَعَلَ وِلَایَتَهُمْ مَعَ طَاعَةِ الرَّسُولِ مَقْرُونَةً بِطَاعَتِهِ كَمَا جَعَلَ سَهْمَهُ مَعَ سَهْمِهِمْ مع سهم الرسول مقرونا بأسهمهم في الغنیمة والفیء۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کی ولایت کو اپنی رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ مقرون کر دیا، اور رسول اللہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ مقرون کر دیا، ملا دیا۔ جس طرح اپنے حصے مال غنیمت اور مال فیء میں اپنے حصے کو رسول اللہ کے حصے کے ساتھ ملا دیا، رسول اللہ کے حصے کو ذوی القربیٰ کے حصے کے ساتھ ملا دیا۔ مال غنیمت ہو، مال فیء ہو، آیت ولایت ہو، آیت اطاعت ہو، پروردگار ابتدا اپنے سے کر رہا ہے، پھر رسول اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، پھر میرے علی مولا اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب بھائی بہت اہم نکتہ میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک بڑی نعمت تھی جو پروردگار نے جس نعمت کے لیے اہل بیت اطہار کو ایسے ہی استفاع کیا ہے جیسے رسول اللہ کو کیا تھا۔ ابتدا پھر پروردگار نے اپنے سے کی، پھر رسول اللہ۔ اتنے موارد میں نے سارے پیش نہیں کیے، صرف جان بوجھ کے اختصار کی خاطر۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصُّدُوقِ قِصَّةُ الصَّدْقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ۔ جب صدقہ کی باری آئی، پروردگار نے اپنے آپ کو اس سے منزہ کیا۔ اب نہیں کہا انما الصدقات للہ وللرسول ولذی القربیٰ، نہیں کہا بھائی چیلنج ہے پورے قرآن میں کسی مقام پر کسی آیت میں صدقہ کی بات آئی ہو تو یہ کہا، ایسے نہیں ہے۔ فلما جاءت قصة الصدقہ نزہ نفسہ عن ذکرہ ونزہ رسولہ ونزہ اہل بیتہ عنہا فقال انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ کہ جب صدقہ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس صدقات ملک ہیں فقراء کے، ملک ہیں مساکین کے، صدقات کے مالک ہیں عاملین، اس پر جو عامل ہیں، جو مؤلفۃ القلوب ہے وہ اس کے مالک، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اس کا مالک اب اللہ نے لہجہ ہی بدل دیا۔ جب صدقے کی باری آئی پروردگار نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس سے رسول اللہ کو الگ کر دیا، اہل بیت اطہار کو منزہ کر دیا۔ خمس کی باری آئی، اللہ نے اپنے آپ کو مالک کہا، رسول اللہ کو مالک کہا، ذوی القربیٰ کو مالک کہا۔ مال فیء کی باری آئی، اللہ نے اپنے آپ کو مالک کہا، ذوی القربیٰ کو مالک کہا، رسول اللہ کو مالک کہا۔ آیت اطاعت کی باری آئی، پروردگار نے ابتدا اپنی ذات سے کی، رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دے دیا، اہل بیت اطہار کی اطاعت کا۔ ولایت کی باری آئی، پروردگار نے اپنے سے ابتدا کی، رسول اللہ کی ولایت کا تذکرہ کیا، اہل بیت اطہار کی ولایت کا تذکرہ کر دیا۔ صدقہ کی باری آئی تو پروردگار نے اپنے آپ کو اس سے منزہ رکھا۔ میرے محترم سامعین گرامی، میرے امام فرماتے فَهَلْ تَجِدُ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ لِنَفْسِهِ سَهْمًا أَوْ لِرَسُولِهِ أَوْ لِذِي الْقُرْبَىٰ۔ کیا آپ کو کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ جب مال صدقات کی باری آئے تو پروردگار نے یہ کہا کہ اللہ اس کا مالک، رسول اللہ اس کا مالک، ذوی القربیٰ اس کا مالک، یعنی وہ اسی لہجے میں جس طرح خمس، جس طرح مال غنیمت، جس طرح مال فیء کی ملکیت تین ہستیوں کو مستقل طور پر قیامت تک کے لیے مالک بنایا، کیا یہاں بھی اس کا تذکرہ کیا؟ کوئی ملتی ہے قرآن میں کوئی ایسی چیز؟ نہیں ملتی۔ لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَّهَهُمْ عَنِ الصَّدْقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَنَزَّهَ رَسُولَهُ وَنَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ، صرف منزہ نہیں کیا رسول اللہ کو صدقہ سے، اہل بیت اطہار کو صدقہ سے، فرماتے لا بل حرم علیہم،
لأن الصدقة محرمة على محمد وأهل بيته وهي أوساخ الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، آٹھویں مولا فرماتے ہیں، صدقے کی باری آئی، اللہ نے اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کو رسول اللہ کو منزہ نہیں کیا، بلکہ صدقہ کو رسول اللہ پر بھی حرام قرار دے دیا، اہل بیت اطہار ذوی القربہ پر بھی حرام قرار دے دیا صدقہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، یہ ان پر میل کچیل یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ہر میل کچیل، ہر ناپاکی سے، ہر طرز کے دنس و وسخ سے، ہر طرز کی ناپاکی سے پروردگار نے ان کو پاک و پاکیزہ رکھے، چونکہ آیت تطہیر ہی آئی۔ اور پھر وَاسْتَفَاهُمْ مَا رَضِيَ لَهُمْ وَاسْتَفَاهُمْ رَضِيَ لَهُمْ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ، پروردگار نے ان کو مصطفیٰ کیا، کس طرح کہ جس مال کے لیے خود راضی ہوا اسی کے لیے ان کے لیے راضی ہوا۔ مومنین کرام، چونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 12 مقامات پر پروردگار نے اہل بیت اطہار کو مصطفیٰ کی اصطفاء کی تفسیر کی ہے، صرف 8ویں مورد کی میں نے بیان کی ہے جو امام، وہ بھی کچھ حصہ بیان کیا۔ اب ذرا غور کریں آپ، جس شخص کو صدقہ کے آج تک مصادیق کا پتہ نہیں چلا، خمس کے مالک کی خبر نہیں ہوئی، مال فی کے مالک حقیقی کی خبر نہیں ہوئی، وہ بنت پیغمبر پہ انگلی اٹھائے تو وہ انگلی پھر ایسے تو نہیں رہے گی۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں۔ آج تک جتنی بھی ہم نے جدوجہد کی ہے نصیریوں کے خلاف اور ان جیسے ملاعین کے خلاف، وہ قانون کے اندر رہ کے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنے ملک میں امن و امان کی خاطر کبھی بھی ایسی نہ کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے، نہ خود کبھی ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور ایسے شیاطین کے شر سے تمام امت کو خدا محفوظ فرمائے اور ہم سب کو حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔